اگر آپ کو کسی سائیکل والے سے جیتنا ہے، اگر آپ کسی سائیکل والے سے ریس لگا رہے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے پاس بھی سائیکل ہونی چاہیے، تب جا کر آپ اس سائیکل والے سے ریس جیت سکتے ہیں اور سائیکل والے سے آگے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی بائک والے سے، موٹر سائیکل والے سے ریس لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں لیکن کم از کم اس موٹر سائیکل والے کی جتنی سواری ہونی چاہیے، اس موٹر سائیکل والے کے پاس جو موٹر سائیکل اویلیبل ہے، جو موٹر سائیکل اس کے پاس موجود ہے، جس پر بیٹھ کر وہ آپ سے ریس لگا رہا ہے، آپ کے پاس بھی کم سے کم اس جیسی بائک ہونی چاہیے۔ پھر جا کر مقابلہ برابری کا ہوتا ہے، پھر جا کر آپ کے جیتنے کے چانسز، آپ کے آگے جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی گاڑی والے کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں، آپ کا مقابلہ کسی گاڑی والے کے ساتھ ہے، تو آپ کے پاس بھی لازمی گاڑی ہونی چاہیے، تب جا کر آپ آگے جا سکتے ہیں، تب جا کر آپ کا اور اس کا مقابلہ برابری کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آج سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ریلز ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ہر ایک ایپ پر، ہر ایک سوشل نیٹ ورک پر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اسلام دشمن اور ایمان دشمن اور مسلمان دشمن قوتوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے اپنا ایک ہدف بنایا کہ کس طرح ہم ایمان والوں کے درمیان، خصوصاً نئی نسل کے درمیان بے حیائی، فحاشی کو پھیلائیں اور ان کے درمیان بے حیائی، فحاشی اور یعنی ناچ گانے کو ہم نارملائز کریں، کہ عام سی بات ہو جائے ناچنا گانا، بے حیائی، فحاشی اور یعنی ناچ نغمے۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے سوشل نیٹ ورک کا استعمال کیا اور بھرپور استعمال کیا، انہوں نے اپنے کنٹینٹ کریٹر آگے لائے، انہوں نے ہر چیز میں ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اس بات کو نئی نسل کے ذہن کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی کہ جو فحاشی، جو ناچ نغمہ ہے، اس میں ہماری عزت ہے، اور اس چیز میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ تب جا کر آج ہماری 70 سے 80% نئی نسل جو ہے ناچ گانے کے اندر، فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر اپنی عزت سمجھ رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں سوشل نیٹ ورک پر، انسٹاگرام پر ناچنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہی ہیں۔ سکول اور کالجز کے اندر لڑکوں کے ساتھ دوستی یاریاں کرنے میں وہ اپنے لیے عزت سمجھتی ہے۔ کیونکہ ان کا ذہن ایسا بنایا گیا اور ان کے ذہن کے اندر یہ چیز داخل کرائی گئی کہ آپ کی کامیابی، آپ کی عزت اور آپ کا احترام جو ہے وہ ناچ نغمے کے اندر ہوگا، وہ ناچنے کے اندر آپ کا احترام ہے، ناچنے کے اندر آپ کی عزت چھپی ہوئی ہے، یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ ناچ سکتے ہو، آپ غیر محرموں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کر سکتے ہو۔ اور اس کا مقابلہ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہم ابھی اس بحث میں ہی پڑے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت کوشش بھی کرتا ہے سوشل نیٹ ورک پر اسلامک کنٹینٹ بنانے کے لیے، یا کوئی دینی چیز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی ایسا چینل بناتا ہے، تو آپ اس کے نیچے کمنٹ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمنٹ منفی ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اس کے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھائی ریا کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں یا نہ کریں۔ ہم سوشل میڈیا کا استعمال تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ہم نے سوشل میڈیا کو غیروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور ہم نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، اور ہم نے تھالی پر رکھ کر اپنی نئی نسل کو ان کے سامنے کر دیا ہے کہ آپ جیسی ذہنیت بنانا چاہیں بنائیے، ہماری نسل کے اندر جس چیز کو آپ داخل کرنا چاہیں آپ آرام سے کیجیے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں، آپ کے ٹکر کا کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں آپسی اختلافات سے فرصت نہیں، ہمیں فضول قسم کے مسائل پر بحث کرنے سے فرصت نہیں۔ ہم ابھی بنی اسرائیل اور پرانے واقعات سے ہم نکل نہیں رہے ہیں۔ ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ، ہماری مساجد سے، ہمارے دینی حلقوں سے وہی گھسے پٹے پرانے موضوع زیر بحث نظر آتے ہیں ہمیں۔ ہر جمعہ کے اندر آپ جائیے، آپ کو وہی 10 سال پہلے بھی وہی بات آپ کو ممبر سے سنائی دے گی، اور 10 سال بعد بھی امید یہی ہے کہ وہی چیزیں آپ کو ممبر سے سنائی دیں گی، وہی پرانے قصے کہانیاں جن کا نہ اس موجودہ دور سے کوئی تعلق، جن کا نہ ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق، اور نہ وہ واقعات ہمیں اس موجودہ زندگی میں اور اس موجودہ دور میں ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔
ہمارے پاس اب تک ایسا نیٹ ورک نہیں ہے، سوشل نیٹ ورک نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ ہم اس کے ذریعے اس بے حیائی اور فحاشی اور ناچ گانے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے، آپ اس کے کامنٹ چیک کیجئے، زیادہ تر کامنٹ اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہر آدمی یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچی جائے اور اس کو بٹھا دیا جائے۔ ولاگنگ کا مسئلہ ہو، چاہے پوڈ کاسٹ کا مسئلہ ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا کو بالکل غیروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگی سے بالکل نکال چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال ریلز کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی نجی زندگی، عید کے فوٹوز یا کھانوں کے فوٹوز، شادیوں کے فوٹوز، بس اس کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کو رکھا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم وقت کیوں گزار رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے آپ کسی گانے کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں لائکس بھی ان لوگوں کے ہوں گے جو نمازی ہوتے ہیں۔ آپ چیک کیجیے گا، نمازی بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن فالو ان لوگوں کو کر رہے ہوں گے جو بہائی کو پھیلا رہے ہیں، فالو ان لوگوں کو کر رہے ہوں گے جو فحاشی اور عریانی کو پھیلا رہے ہیں، ناچ گانوں